أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہت ہی خاص اور بابرکت عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی رزق میں برکت آتی ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی اگر اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی وہ امیر ہو جائے گا، بلکہ مالا مال ہو جائے گا، اور ماہ مبارک میں اس خاص عمل کی برکت سے پورا سال گھر میں پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اور جو رزق اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں خوب برکت شامل ہو جائے گی۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے اور استغفار کا ورد کیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ لوگوں نے آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی شخص آپ کی امت کا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جو خوف الہی سے نکلا ہو، اور خون کا وہ قطرہ جو خدا کی راہ میں بہایا جائے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بزرگان دین خوف الہی سے آنسو بہاتے ہیں اور کثرت عبادت کے باوجود قیامت اور روز محشر سے حساب سے بے خوف نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ برسوں نہ ہنسے اور اس طرح رہتے تھے جس طرح کسی قیدی کو قتل کے لیے لائے گئے ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ علم کی فراوانی اور کثرت عبادت کے باوجود اس طرح کیوں سہمے ہوئے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، خداوند عالم سے ڈرتا ہوں کہ اس نے میرا وہ کام دیکھا جو اسے پسند نہ ہو، اور یہ فرما دے کہ تم پر رحمت نہیں فرماتے۔ آپ بھی اس ماہ مبارک میں کثرت سے استغفار کا ورد کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کا سرچشمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لوگ عیادت کے لیے آئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بیمار ہیں، حالانکہ ان کے سوا کوئی بیماری نہیں تھی کہ خوف الہی دامن گھیرتا، یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہیں، حالانکہ وہ اللہ عز و جل سے حیا فرماتے اور ڈرتے تھے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرنے والا وہ نہیں جو خوف سے آنسو بہاتا رہے، بلکہ حقیقت میں ڈرنے والا وہ ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے جو اس کے لیے عذاب کا سبب ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں ڈرنے والا وہی ہے جو اللہ عز و جل کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے، یعنی اللہ عز و جل کے جلال اور بزرگی سے خوف کھائے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جس کو آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگی اور غربت سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہوگی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی چاہے نماز پر بیٹھ کر اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کریں۔ 3 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ عز و جل سے رزق کے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔
انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومیں گی، صبح بعد میں ہوگی، آپ کی ہر حاجت پہلے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔